ایک آدمی جو کبھی دنیا کا سب سے امیر اور خوفناک حکمران تھا، جس کے پاس اتنا سونا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے محلوں کو دیواروں میں چھپاتا تھا، جس کے سیکیورٹی گارڈ میں صرف خوبصورت خواتین تھی جو اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی۔ لیکن جس دن اس کی حکومت گری، اسے ایک گندے اندھیرے نالے میں چھپنا پڑا، اور جو شخص کبھی برادر لیڈر کہلاتا تھا، اس کی لاش کو سڑک پر گھسیٹا گیا جیسے وہ ایک معمولی مجرم ہو۔ یہ کہانی ہے معمر محمد ابو منیار القذافی کی، ایک جھونپڑی سے ایک سلطنت تک، اور پھر اس سلطنت کی خوفناک تباہی تک۔ لیبیا شمالی افریقہ کا وہ ملک ہے جو صحرا، سمندر اور تیل کی دولت سے بھرا پڑا تھا، لیکن سال 1942 میں اسی صحرا کے ایک چھوٹے سے قصبے سیرت میں ایک بدو خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے معمر محمد ابو منیار القذافی۔ اس کا بچپن کسی شاہی خاندان جیسا تو نہیں تھا، وہ ایک خیمے میں پلا بڑا، بکریاں چراتا اور ریت کی طوفانوں میں زندگی گزر بسر کرتا تھا۔ لیکن اس بچے کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، ایک آگ، ایک غصہ، ایک خواہش کہ ایک دن وہ اپنے ملک کی تقدیر بدلے گا۔ اس وقت لیبیا پر بادشاہ ادریس حکومت کر رہے تھے، ایک کمزور، بوڑھا اور پسماندہ حکمران جو مغربی ممالک کے اشاروں پر چلتا تھا۔ قذافی کے دل میں اس کے خلاف نفرت پروان چڑھنے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا ملک غیر ملکی طاقتوں کا غلام بن چکا ہے۔ ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیتے ہی قذافی نے اپنا پہلا مقصد چھپا لیا۔ دن کے وقت وہ ایک فرمانبردار سولجر تھا، لیکن راتوں کو چھپ چھپ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خفیہ تنظیم بناتا تھا جسے فری آفیسر موومنٹ کا نام دیا۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، بادشاہت کا تخت الٹنا۔ اور پھر آتی ہے 1 ستمبر 1969 کی وہ رات جب لیبیا کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ صرف 27 سال کی عمر میں قذافی نے خاموشی سے بغیر کسی خون خرابے کی ایک فوجی انقلاب برپا کر دیا۔ بادشاہ ادریس اس وقت علاج کے لیے ترکی میں تھے۔ جب تک وہ واپس آتے، قذافی ریڈیو پر آ کے ایک اعلان کر چکا تھا کہ لیبیا اب پوری طرح آزاد ہے۔ پوری دنیا حیران ہو گئی کہ ایک معمولی سپاہی جو کل تک کوئی نہیں جانتا تھا، اب لیبیا کا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا۔ شروع میں قذافی ایک ہیرو کی طور پر نظر آیا۔ اس نے غیر ملکی فوجی اڈے بند کروا دیے، تیل کی دولت کو قومی ملکیت بنایا، اور عوام کے لیے مفت علاج اور تعلیم کا اعلان بھی کیا۔ لیبیا کی عوام بہت خوش تھی، انہیں لگا شاید یہ شخص واقعی ان کی قسمت سنوارنے آیا ہے۔ لیکن طاقت ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنی ہی ملتی ہے انسان اتنا ہی اس کا بھوکا ہو جاتا ہے۔ قذافی نے اپنے آپ کو صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک فلسفی سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی، دی گرین بک، جسے اس نے پورے ملک میں لازمی پڑھوایا۔ اسکولوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ صرف ایک ہی سوچ چلتی تھی، اور وہ تھی قذافی کی سوچ۔ جو بھی اس کے خلاف بولا یا تو وہ غائب ہو جاتا یا پھر کبھی واپس ہی نہیں آتا۔ خفیہ ایجنسی اس کے اپنے لوگوں کی جاسوسی کرتی، گھروں کے اندر، دوست کے درمیان، یہاں تک کہ خاندان میں بھی۔ خوف اب لیبیا کی ہوا میں گھل چکا تھا۔ لیکن قذافی کا سب سے عجیب اور خوفناک پہلو تھا اس کی شخصیت۔ وہ اپنے آپ کو اتنا خاص سمجھتا تھا کہ جب وہ بیرون ملک جاتا، اپنا خود کا خیمہ ساتھ لے کر جاتا، چاہے لندن ہو یا پیرس۔ وہ ہوٹل میں نہیں، اپنے ہی خیمے میں سوتا تھا۔ اس کی حفاظت پر مامور خواتین کمانڈوز ہوتی تھی، جنہیں دنیا ایمزونین گارڈز کہتی تھی۔ یہ خواتین شوٹنگ، مارشل آرٹس اور وفاداری کی سخت ٹریننگ سے گزرتی تھی۔ کچھ رپورٹس کہتی ہے کہ قذافی انہیں اپنی کنواری محافظ کہتا تھا۔ دوسری طرف دنیا بھر میں قذافی کا نام خوف کا دوسرا نام بن چکا تھا۔ اس نے کئی ممالک میں خفیہ طور پر ہتھیار اور پیسہ بھیجا، انقلابی تنظیموں کی مدد کے بہانے لا کر بھی بم دھماکہ جس میں 270 لوگ مارے گئے۔ اس کا نام اسی سانحے کے ساتھ جوڑا گیا۔ امریکی اور مغربی ممالک اسے مڈل ایسٹ کا پاگل کتا کہنے لگے۔ سالوں تک قذافی طاقت کے نشے میں ڈوبتا گیا، سونے کے محل، پرائیویٹ جیٹس اور بے حساب دولت۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سونا تھا کہ اگر وہ بکتا تو پورا لیبیا صدیوں تک خوشحال رہ سکتا تھا۔ لیکن عوام غربت میں ہی دکی تھی۔ پھر آتا ہے سال 2011۔
تیونس اور مصر میں انقلاب کی لہر شروع ہوتی ہے جسے دنیا عرب سپرنگ کہتی ہے۔ یہ آگ لیبیا تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بنغازی شہر سے آوازیں اٹھتی ہے کہ قذافی تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ قذافی کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ وہ ٹی وی پر آ کر چلاتا ہے میں تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ لیکن اس بار پہلے جیسا کچھ نہیں تھا۔ عوام کا خوف غصے میں بدل چکا تھا۔ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے۔ نیٹو افواج بھی لیبیا کے باغیوں کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ قذافی کی فوج ٹوٹنے لگتی ہے۔ شہر کے بعد شہر اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی خود کو افریقہ کا بادشاہ کہتا تھا اب اپنے ہی ملک میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ 20 اکتوبر 2011 سیرت، وہی شہر جہاں قذافی پیدا ہوا تھا، اب اس کی آخری پناہگاہ بھی بن چکا ہے۔ اس کے ہمراہی اسے ایک گاڑی میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیٹو کے جہاز ان کے قافلے کو نشانہ بناتے ہیں۔ قذافی زخمی ہو کر بھاگتا ہے اور ایک گندے تنگ ڈرینیج پائپ میں چھپ جاتا ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد باغی اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جو شخص کبھی خود کو برادر لیڈر، کنگ آف افریقہ کہتا تھا، اب خون میں لت پت گڑ گڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویڈیو فوٹیجز دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ اسی قذافی کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سڑک پر بے عزت کیا جا رہا ہے۔ اسی دن معمر قذافی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 42 سال کی حکومت چند گھنٹوں میں ختم۔ اس کی لاش کو کئی دن تک ایک مارکیٹ کے فریزر میں رکھا گیا تاکہ عوام اپنی آنکھوں سے یقین کر سکے کہ وہ شخص جس نے انہیں سالوں سے خوف میں رکھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ آج لیبیا اس جنگ کے زخم ابھی تک سہ رہا ہے۔ ملک ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے اور وہ خواب جو قذافی نے 1969 میں دیکھا تھا، ایک آزاد متحد لیبیا کا، وہ خواب بھی اسی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ یہ کہانی صرف ایک حکمران کی نہیں، یہ کہانی ہے اس بات کی کہ جب طاقت حد سے بڑھ جائے اور غرور انسان کی آنکھیں بند کر دے تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ تھی کہانی معمر قذافی کی۔ امید کرتا ہوں آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔